میرا نام انیکا ہے اور آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں جو میں نے بچپن میں سنا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی قصے کہانیاں سننا اور سنانا اور مختلف مزاج کے لوگوں سے ملنے جلنے کا بہت شوق ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹی موٹی محفل ہوتی ہے اور رات میں سب باتیں کرنے بیٹھتے ہیں تو میرے اس شوق کے پیش نظر ہم سب ڈرامانی کہانیاں اور پرانے خوفناک قصے سنتے اور سناتے ہیں۔ امی کی ایک دوست ہوا کرتی تھی۔ امی ان سے دیسی مکھن اور دیسی گھی وغیرہ خریدتی تھی۔ ہم سب انہیں بوا خالہ کہا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہنس کے کہتی، ارے بچوں، یا بوا کہہ لو یا خالہ کہہ لو، یہ کیا دو دو رشتے بنا لیے۔ بچپن میں جب بھی کبھی بوا خالہ آتی تو وہ ہمارے بے حد اصرار پر رات رہ جاتی۔ ہمیشہ ہم سب رات میں انہیں گھیر کے بیٹھ جاتے۔ جب لائٹ چلی جاتی تب وہ سب بچوں کے ساتھ وقت بتاتی، خوب قصے کہانیاں سناتی۔ ایک ایسی ہی رات ہم سب ان کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے اور چائے بن کر آ گئی۔ تب انہوں نے پانی منگوایا۔ ہماری چچی نے کہا، یا چائے یا پانی، کوئی ایک پی لو، یہ چائے سے پہلے پانی نہیں پیتے۔ خالہ نے کہا کہ ارے بھائی، ہمیں تو عادت ہے، پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ تب اچانک انہوں نے کہا کہ پانی کی بات پر ایک قصہ مجھے یاد آیا اور انہوں نے سنانا شروع کیا۔ ہم سب بچے مل جل کر بیٹھ گئے اور ہماری چچی اور امی بھی ساتھ ہی بیٹھ گئیں کہ سارا قصہ سن سکیں۔ تو آئیے آگے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم انڈیا میں رہتے تھے، پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا اور سب ہندو مسلم گھرانے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ پانی بھرنے یا استعمال کرنے کے لیے گھروں میں نلکے وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ ہر کام کے لیے پانی گھر سے ذرا دور کے فاصلے پر موجود کنویں سے بھر کر لانے کا رواج تھا۔ روزانہ میں اور میرا بڑا بھائی پانی بھرنے کنویں پر جاتے تھے۔ ہمارے روز کے صبح اور شام 2 چکر لگتے تھے۔ راستے میں ایک چھوٹا پرانا کنواں پڑتا تھا، اس کو چھوڑ کر ذرا آگے والے کنویں پر جانا ہوتا تھا۔ چھوٹے کنویں پر کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ مشہور تھا کہ وہاں کچھ اثرات ہیں اور کنویں سے آوازیں سنائی دیتی ہیں، مگر کبھی کسی کو کچھ نظر آیا یا نہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ ایک دن بھائی اور میں پانی بھرنے جانے والے تھے۔ اماں نے ناشتہ کرنے کو آواز دی مگر بھائی نے کہا چلو جلدی سے لے آتے ہیں ورنہ اسکول کو دیر ہو جائے گی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں پہلے ناشتہ کرنا چاہتی تھی۔ بھائی پانی بھرنے کے برتن اور بالٹی اٹھا کر چلا اور مجھے آواز دی چلو، اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ چاروں ناچار مجھے بھی فوری طور پر اس کے پیچھے جانا پڑا۔ گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو بھائی آگے جا چکا تھا اور میں جلدی جلدی چلتی بلکہ بھاگتی ہوئی بھائی کو آوازیں دیتی آگے بڑھتی رہی۔ بالکل صبح صبح کا وقت تھا، گلیوں میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے مجھے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے ذرا فاصلے پر بچے کھیل رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر آواز کی سمت توجہ کی تو دیکھا کہ چھوٹا کنواں سامنے سے نظر آ رہا تھا اور دور سے ہی کنویں کے کنارے پر 2 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہنس رہے تھے اور 2 بچے کنویں کے اطراف میں ہنستے کھلکھلاتے دائرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ عمریں یہی کوئی 4-5 برس تک کی ہوں گی اور ان کی دبی دبی ہنسی اور سرگوشیوں سے اس طرف کا ماحول میرے لیے دلچسپی کا باعث بن گیا۔ میں نے رک کر کچھ دیر انہیں دیکھا۔ وہ چاروں بچے اپنے آپ میں مگن کچھ گیت جیسے بول گنگناتے جاتے کھیلتے جاتے تھے۔ مجھے بہت تجسس ہوا، تھی تو میں بھی چھوٹی ہی نا۔ بھائی کہاں رہ گیا، پانی بھرنا، یہ سب میرے ذہن سے نکل گیا۔ بس ان بچوں پر نظر پڑتے ہی میں جیسے ٹھہر گئی۔ وہ ایک گیت گنگنا رہے تھے، بولو بولو پانی، پانی کی کہانی، کھانا بڑا تیکھا، پانی بڑا میٹھا۔ معصوم بچوں کی آواز میں بہت ہی لہرا لہرا کر کھیلتے ہوئے یہ گیت اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ میں قدم آگے بڑھانا ہی بھول گئی۔ ذرا دیر سنتے سنتے مجھے بول سمجھ آ گئے۔ میں ان بچوں کو دیکھتے دیکھتے وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ گیت گاتے ہنستے کھیلتے کنویں کے گرد اور کنویں کے کنارے پہ بنا خوف و خطر چکر لگاتے رہے۔
کوئی 5ویں بار انہوں نے گیت پھر سے گایا اور جیسے ہی آخری لائن پر پہنچے ویسے ہی میں بول پڑی، پانی بڑا میٹھا۔ یہ کہنا تھا کہ چاروں بچوں کی نظر ایک ساتھ مجھ پر پڑی اور ان کا کھیل، گیت، ہنسی سب رک گئی۔ وہ سب کے سب مجھے گھور گھور کر دیکھنا شروع ہو گئے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک بچے نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، پھر دوسرا کودا، تیسرا بچہ کنارے پر چڑھا اور کود گیا اور چوتھا بچہ کنویں کے کنارے چڑھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے ایک بھیانک درد بھری چیخ ماری۔ اس کی آنکھیں خون سے بھر گئی تھیں۔ مجھ سے نظر نہ ہٹاتے ہوئے وہ بچہ بھی اچھل کے کنویں میں کود گیا۔ میں دہشت اور خوف سے بے ہوش ہوتے ہوئے بھائی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لایا گیا۔ شدید بخار کی کیفیت تھی، دم درود جھاڑ پھونک سب ہوا۔ ہوش میں آنے پر امی کو قصہ بتایا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ انہوں نے گلے میں آیت الکرسی تعویذ کی صورت میں ڈال دی۔ پتہ چلا کہ کبھی 4-5 بچے جو ایک ہی خاندان کے 2 بھائیوں کی اولادیں تھیں، اسی طرح کنویں کے قریب کھیلا کرتے تھے اور ایک بچہ گرا تو باقی ایک دوسرے کو بچانے کی غرض سے پانی میں کود گئے تھے اور سب ایک ساتھ اس حادثاتی موت کا شکار ہو گئے تھے۔ بہت عرصے بعد ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے صبر سے نوازا، مگر ان کا غم کبھی نہ ختم ہونے والا غم بن گیا۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ اسی طرح یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہو، خاص طور سے اس گیت کے بول جو میں شاید کبھی نہ بھول سکوں۔